अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وعن علي كرم الله وجهه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيتي وحب تلاوة القرآن فإن حملة القرآن في ظله يوم لا ظل إلا ظل قادر جبار مع الأنبياء والأصفياء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5 قال فيه وعن شبابه فيما أبلى أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जिन माओं और बहनों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, इस वक्त मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत की और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस शरीफ पढ़ी है, जिसमें पहले हदीस के रावी, पहले हदीस को नकल करने वाले सहाबी रसूल, दामाद रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई शेर खुदा खलीफे राबे हजरत अली करमल्लाहु वजहा है। आप जानते ही हैं, एक जलीलुल कद्र और जबरदस्त सहाबी हैं। दादा जान मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वरल्लाहु मरकदा बर्रदल्लाहु मस्जा, जब भी किसी सहाबी का नाम आता फरमाते कि एक जलीलुल कद्र सहाबी है, बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। फिर फौरन फरमाते कि हर सहाबी जलीलुल कद्र हुआ करता है, हर सहाबी ऊंचे दर्जे का हुआ करता है। इसलिए कि बाद वाले पूरी जिंदगी सजदे में नाक रगड़ते रह जाएं, वो 2 आंखें कहां से लेकर के आएंगे जिन्होंने ईमान और इस्लाम की हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है। बाद वाले पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते रह जाएं, फिर भी वो चंद सानिये, चंद लम्हे, चंद सेकंड और चंद मिनट कहां से लेकर के आएंगे जिन्होंने ईमान और इस्लाम की हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उठाई है। इसीलिए अहादीस के अंदर और कुरानी आयतों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे उनके मकामात को बयान भी किया गया
اور کسی صحابی کی طرف سے ذرہ برابر ہمارے اور آپ کے دل میں کوئی کدورت آئے، اس سے منع بھی کیا گیا، کیونکہ وہی مین بنیاد ہے، وہی پہلی اینٹ ہے جنہوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و احادیث، قرآن و سنت، آپ کی سیرت اور آپ کی صورت کو لیا ہے اور امت تک پہنچانے کا کام کیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی صحابی کی طرف سے ذرہ برابر دل و دماغ کے اندر میل کچیل نہیں آنی چاہیے، اور کبھی کوئی اس طرح کی بات کرے اور کہے تو اسے سمجھانے کی اور اس کے دل و دماغ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں مانتا اور نہیں سنتا ہے تو ایسے شخص سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے کوئی اعمال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقائد کے باب سے ہے، جس کو سالڈ رکھنا اور محفوظ رکھنا ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ ہم اور آپ آج کے اس دور میں نیٹ کی دنیا میں جا کر کے نیٹ سے دین سیکھتے ہیں، دین دینداروں کی صحبت میں بیٹھ کے ملتا ہے، نیٹ کی دنیا سے دین نہیں ملتا ہے، اس سے کچھ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، دین تو ہمیشہ دینداروں کی صحبت میں جا کر کے ملے گا۔ آپ کلمی عام کو زندگی بھر یہ سبق پڑھائیے کہ دیکھ تو کا لنگڑا عام دیکھا ہے، تو پڑھاوت تھک جائیو اور کبھو ایک عام لنگڑا نہ دے، لیکن اس لنگڑے اور کلمی کو قلم کر کے ملا دیجیے، اس کی صحبت ہو جائے اور اس کو لگا دیجیے، تو پھر اس میں دوسرا عام آ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سبق پڑھنا پڑھانا کافی نہیں ہے، صحبت ضروری ہوا کرتی ہے۔ تو دین آئے گا دینداروں کی صحبت حاصل کرنے پر، دین جو ہے دینداروں کی صحبت میں بیٹھ کر کے ملتا ہے، اللہ والوں کے پاس جانے سے دین سمجھ میں آتا ہے، اور نیٹ کی دنیا میں جانے سے معلومات ملتی ہے، دین نہیں ملتا ہے۔ ہر چیز گوگل پہ نہیں ملتی، ہر چیز کو گوگل پہ جا کے نہیں سرچ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی صحبت جو ہے، نیک صحبت، یہ گوگل پہ نہیں میسر ہونے والی ہے، یہ تلاش کرنے سے ملتی ہے۔ اور اگر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی نیک دنیا میں رہ ہی نہیں گیا ہے، تو اس نظریے پہ ہم ماتم ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، اور اس تقوی کو اختیار کرنے کا آسان ذریعہ کیا بیان کیا گیا کہ نیک لوگوں کے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اب قرآن تو ظاہر ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، قرآن یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، قرآن یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تو معلوم ہوا کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک یہ قرآن رہے گا، اور تب تک ایسے لوگ بھی رہیں گے۔ ہم نے اور آپ نے تلاش کرنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ جیسے دیسی گھی اگر کسی کو چاہیے ہوتا ہے نا، تو ڈھونڈ کے کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لاتا ہے، یہ بیٹھ کر کے بہانہ نہیں کرتا کہ یار ملاوٹ تو ہے، ہر جگہ تو ڈالڈا ملت ہے، صحیح گھی تو ملتا نہیں ہے، اصلی اور دیسی گھی کہیں آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو آپ تلاش کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اصلی شہد کسی کو چاہیے ہوتا ہے تو ڈھونڈ ہی لیتا ہے، ایک دکان دوسری دکان، اچھا کیسرائے میں نہیں ملتا تو گریلی میں جاوا جائے، گریلی میں نہیں تو جون پور میں جاوا جائے، اچھا تو ہمارے دوست ہیں وہ نکلواوا تھے، چلو ان سے رابطہ کیا جائے، آخر کار آدمی کہیں نہ کہیں سے حاصل کر ہی لیتا ہے۔ تو تلاش ہے، تتبع ہے، تب وہ چیز ملتی ہے۔ ایسے ہی اگر ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ والوں کی تلاش بیٹھ جائے کہ بھائی ملنا ہے، صحبت اختیار کرنی ہے، کچھ ٹائم انہیں دینا ہے، تو پھر آج نہیں کل کوئی ایسا ہمیں میسر ہی آ جائے گا جس سے ہمارے دل کی دنیا بدل جائے گی اور کایا پلٹ جائے گی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ خطیب خطبہ جمعہ میں پڑھتا بھی ہے اور ہم اور آپ سنتے بھی ہیں، اور عام طور پہ خطیب صاحب بیچارے خود نہیں سمجھتے ہیں تو دوسرا کیا سمجھے گا؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے صحابہ کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے بچ کر کے رہنا، میرے بعد کبھی بھی ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، اس لیے کہ وہ معیار ہیں اور کسوٹی ہے، اور معیار یہ بتاتا ہے کہ سامنے والی چیز صحیح ہے یا غلط ہے، سامنے والی چیز معیار کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتی۔ جیسے سونے کو پرکھنے کا کوئی معیار ہوتا ہے سونار کے پاس، اس کے ذریعے سے وہ چیک کرتا ہے سونا اصلی ہے یا نقلی ہے، اس کے ذریعے سے وہ چیک کرتا ہے چاندی ہے کہ نہیں ہے، تو وہ معیار بتاتا ہے کہ سونا کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، سونا اس کے بارے میں فیصلہ نہیں سناتا ہے کہ آپ کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام ہمارے آپ کے لیے معیار ہیں، ہمارے دین کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے، ہمارے قرآن کے لیے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے، آپ کی سیرتوں کے لیے وہ معیار ہیں، وہیں سے لے کر کے دنیا حاصل کر کے آگے چل رہی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ان کی طرف سے ذرہ برابر کوئی دل و دماغ کے اندر میل کچیل نہیں آنا چاہیے۔ کوئی کچھ بھی کہے، آپ ایک جملہ کہہ کر کے سب ختم کر دیا کریں، کچھ بھی ہو بہرحال ہیں صحابی رسول، اور جب صحابی رسول ہیں تو ہیں جنتی۔ ہمارا اور آپ کا یہ مقام نہیں ہے کہ کسی صحابی پر ہم انگلی اٹھائیں یا کسی کی طرف اس طرح کی باتیں کریں، بات یہیں پر ختم ہو جانی چاہیے، اس سے آگے ہم کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس روز آپ نے یہ مزاج بنا لیا اس روز انشاءاللہ تعالی آپ کا دین محفوظ رہے گا کہ بھائی یہ معیار ہیں اور معیار پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ کسوٹی ہیں اور کسوٹی ہمیں اور آپ کو بتائے گی۔ ہم اپنے ایمان اور اعمال کو وہاں لے جا کر کے چیک کریں گے کہ ہمارا اور ایمان اور اعمال ان سے میل کھاتا ہے، ان سے میچ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے۔ ہم ان کے ایمان اور اسلام کو لا کر کے اپنے ایمان اور اسلام پہ نہیں پرکھیں گے کہ ان کا ہمارے مطابق ہے کہ نہیں ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا ان کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا اپنے صحیح یا غلط ہونے کا، ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ ہمیں کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، بڑی کم عمری میں اسلام لائے، 10 سال کے تھے یا 12 سال کے تھے یا 14 سال کے تھے، بہرحال ابھی نابالغ تھے جب اسلام لائے تھے، اور اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ رفاقت رہی اور آپ کا ساتھ رہا، اور آپ کے پھر داماد بھی بنے، اور اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ آپ کو خلیفہ بھی بنایا گیا، اور بڑے احسانات ان کے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو فضائل بیان کیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے، شاید اتنی فضیلت کسی اور صحابی کی حدیث میں نہیں آئی ہے جتنی فضائل اور فضیلتیں ان کی بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، آپ نے ان کی دیکھ ریکھ کی ہے، آپ نے ان کو پالا اور پوسا ہے، تو ظاہر ہے جس کی تربیت میرا نبی کرے گا وہ کتنا نکھر کر کے سامنے آئے گا، یہ بات تو خود سمجھی جا سکتی ہے۔ تو ان سے یہ روایت مروی ہے جو میں نے پہلے پڑھی ہے، اور ایک دوسری روایت میں نے پڑھی ہے، اور ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ اور ان 2 حدیثوں کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک بڑا سبق اور ایک بڑا پیغام دیا گیا ہے۔ دیکھیے دنیاوی جو ہماری اور آپ کی زندگیاں ہیں، خاص طور سے آج کے اس دور کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے پورے ورلڈ میں جو حالات ہیں اور ہمارے انڈیا کے جو حالات ہیں، یا یہ کہہ لیا جائے کہ ایک ایک صوبے کے جو حالات ہیں، یا کہا جائے کہ ایک ایک گاؤں کے جو حالات ہیں، وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ ہر آدمی انتشار کا، تشدد کا، بے چینی کا، پریشانی کا ایک شکار بنا ہوا ہے، اور ایک طرح سے ہر کوئی ایک انجانے سے کسک میں زندگی گزار رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چین اور سکون ہماری اور آپ کی زندگیوں سے کھینچ لیا گیا ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب حضرات انجیکشن لگاتے ہیں نا، تو انجیکشن بھرا رہتا ہے، اس میں سرنج پوچھتے ہیں اور اس میں سے پوری دوا نکال لیتے ہیں۔ اب اوپر سے پیک تو ہے لیکن اندر اس میں کچھ رہ نہیں جاتا ہے، خالی کھول ہوتا ہے۔ ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگیاں اور لائف بھی ایسے ہی ہو گئی ہیں کہ اندر سے سکون اور اطمینان کو کھینچ لیا گیا ہے، صرف کھول رہ گیا ہے، اوپر سے ڈیکوریٹ ہے۔ کسی کا گھر بہت ڈیکوریٹ ہے، کسی کی گاڑی بہت ڈیکوریٹ ہے،
اور کسی کی باڈی بہت ڈیکوریٹ ہے اور کوئی جم میں جا کر کے اپنی باڈی دکھا رہا ہے اور ڈیل ڈیل کے چل رہا ہے، اور اندر سے حالت یہ ہے کہ ایک انجانی سی بے چینی کا وہ شکار ہے، ایک انجانے سے کسک کا وہ شکار ہے۔ اور بہت سے بیچارے تو یہ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ یہ کسک کیوں ہے، یہ بے چینی کیوں ہے، یہ پریشانی کیوں ہے۔ آخر ساری چیزیں مہیا ہونے کے بعد بھی ہمیں یہ تکلیف اور یہ اندر سے پریشانیاں کیوں گھیرے جا رہی ہیں؟ اس کا شکار ہونے کے بعد یہ باتیں بھی بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی کہ ہمیں یہ انجانے سے کسک میں کیوں رکھا گیا ہے یا کیوں مبتلا کیا گیا ہے۔ پورے ورلڈ کی بات کریں تو ہمارا اور آپ کا کوئی مقام نہیں، پورے ورلڈ میں ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں، پورے ورلڈ میں ہمارا اور آپ کا کوئی احترام نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے قرآن جیسی مقدس کتابوں کو سر عام جلا دیا جا رہا ہے، کوئی اسے پوچھنے اور روکنے اور ٹوکنے والا نہیں، اور بار بار ہماری ماں اور بہنوں کے ریپ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ہندوستان لیول پہ بات کی جائے تو سرے راہ چلتے ہوئے کہیں بھی موب لنچنگ ہماری کر دی جا رہی ہے، اور کہیں بھی ہماری جانوں کا سودا کر لیا جا رہا ہے، سرے راہ چلتے ہوئے ہماری ماں اور بہنوں کو کہیں بھی چھیڑ دیا جا رہا ہے، سرے راہ چلتے ہوئے ہماری اور ماں اور بہنوں سے کہیں بھی عزتوں سے کھلواڑ کر لیا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں مسلمانوں کا جینا ایک طرح سے دوبھر کیا جا رہا ہے، نہیں بلکہ کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جس خدا کو ہم مانتے ہیں اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ کسی زمانے میں یہ صورتحال پیدا ہوگی؟ کیا جس اللہ کو ہم لوگ اور مانتے ہیں اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ کسی زمانے میں یہ صورتحال مسلمانوں پر اس طرح کی آئے گی اور ان آفات سے مسلمان دوچار ہوں گے؟ کیا ہمیں یہ معلوم نہیں کہ جس لارڈ اور گاڈ کو، جس اللہ کو، جس خالق کو، جس مالک کو، جس رازق کو ہم مانتے ہیں اور جس کریٹر کو ہم مانتے ہیں اس نے ہمیں بنایا ہے اور اس دنیا کے نظام کو وہ چلا رہا ہے، کیا ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ وہ گونگا اور بہرا نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ وہ دانا اور بینا ہے اور سنتا اور دیکھتا ہے؟ کیا اسے پتا نہیں تھا کہ 14ویں صدی کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کے اوپر یہ آفات اور بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوں گی؟ تو اس نے جب یہ جانا ہے اور یہ معلوم ہے اسے، تو کوئی حل تو اس نے بتایا ہوگا، کوئی طریقہ تو اس نے بتایا ہوگا، کوئی علاج تو اس نے ہمیں اور آپ کو دیا ہوگا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ علاج پہلی صدی کے لیے تھا یا دوسری صدی کے لیے تھا یا تیسری اور چوتھی صدی کے لیے تھا، اس کے بعد پھر میرا رب بھول بیٹھا اور اسے کچھ پتا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ تو قرآن مقدس میں 29ویں پارے میں سورہ ملک میں فرماتا ہے الا يعلم من خلق الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ جس کو اس نے بنایا ہے، جن لوگوں کو پیدا کیا ہے، کیا ان کے بارے میں وہ نہیں جانے گا؟ جب وہ بنانے والا ہے تو ان کے بارے میں نہیں جانے گا؟ بھئی ایک کاریگر ہوتا ہے، جس چیز کو بناتا ہے اس کے پرزے سے وہ باخبر ہوتا ہے۔ ایک کاریگر ہوتا ہے، جس چیز کو بناتا ہے اس کے بارے میں پوری طرح سے وہ جانکاری رکھتا ہے۔ بنی کیسے ہے، بگڑے گی تو پھر سنورے گی کیسے، یہ بھی اسے علم ہوتا ہے، یہ بھی اسے نالج ہوتا ہے۔ پھر جو کاریگروں کا کاریگر ہے اور تمام صناعوں میں جو سب سے بہتر ہے، جو بیان کرنے کے بعد، بتانے کے بعد اور سب کچھ کہنے کے بعد پھر یہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سب سے بلند و بالا ہے، جو تمام کاریگروں میں سب سے بہتر ہے، جو تمام صناعوں میں سب سے بہتر ہے، جس نے لوگوں کو بنایا ہے ان کے پرزے سے واقف ہے، ان کی مشینری سے واقف ہے، ان کی حرکت سے واقف ہے۔ ان کی حرکت تو چھوڑیے، کالی رات میں کالے درخت پہ، کالے پتے پہ کالی چونٹی جو رینگتی ہے، شاعر کہتا ہے میرا رب صرف اسے دیکھ نہیں رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا، بلکہ وہ جو رینگتی ہے تو رینگنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی سنتا ہے اور اس کی چال کا بھی وہ دیدار کرتا ہے، جو شاید خوردبین لگانے کے بعد بھی ہمیں اور آپ کو نظر نہ آئے۔ یہ ہے ہمارا رب، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ جس کو ہم نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، ہم اسی کے بارے میں نہیں جانیں گے؟ حالانکہ ہماری باریک بینی اور باصبری اتنی ہے کہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، پھر یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ ہم دیکھتے نہیں یا ہم جانتے نہیں؟ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں، اور جو حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اللہ کو اسے بھی پتا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہے۔
مشکل یہ ہے کہ کیا پیغام اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دیا وہ ہمیں نہیں پتا ہے. مشکل یہ ہے کہ کس پیٹرن پہ ہمیں جا کر کے کام کرنا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہے. مشکل یہ ہے کہ ہمارے بڑے اور بوڑھوں کو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں انہیں توجہ نہیں. مشکل یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو کس طریقے پہ کام کرنا ہے انہیں وہ پتا نہیں. مشکل یہ ہے کہ ہماری بیماریوں کا علاج کیا ہے وہ ہمیں پتا نہیں ہے. ہم اپنی اس کسک کا، اس بے چینی کا، اس بیماری کا علاج کبھی نیٹ کی دنیا میں جا کے تلاش کرتے ہیں اور کبھی غیروں کے طریقوں کو اپنا کر کے سمجھتے ہیں کہ انہیں فالو کریں گے اور ان کی دنیا میں جائیں گے تو ہمیں اور آپ کو سکون اور راحت ملے گی. حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود اتنی بے چینیوں میں گھرے ہیں کہ کوئی یوگا کے دامن میں پناہ لیتا ہے اور کوئی خواب آور گولیاں کھاتا ہے اور اس کے بعد بھی کسی کو چین اور اطمینان نہیں ملتا ہے تو پھر جا کر کے خودکشی کرتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ خودکشی کا ریکارڈ پہلے امریکہ میں ہے، پھر اس کے بعد یورپین کنٹریز میں ہے، ہمارے ایشیائی ممالک میں نہیں ہے. بلکہ ایک مرتبہ جماعت کے کچھ احباب جرمن کے علاقے میں گئے تھے تو وضو کر رہے تھے. اب وضو میں ایک چیز ہمارے اور آپ کے ہاں کی جاتی ہے جو کہ بس صرف مستحب ہے، وہ ہے گردن کا مسح. بعض لوگ اسے بدعت کہتے ہیں، بیچارے ملنے کے ہاں سے سیکھ کے چلے آتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے گردن کے مسح کے بارے میں. آپ کہیں گے روایت ضعیف ہے تو ہم کہیں گے بھائی باپ بوڑھا ہو جائے تو گھر سے پھینک دیں. باپ بوڑھا ہو جائے، ماں بوڑھی ہو جائے تو کیا کریں گے؟ گھر سے اٹھا کے پھینک دیں گے؟ ضعیف ہی ہوئے ہیں، مرے تو نہیں ہے نا. اس لیے روایت کمزور ہی ہے، موضوع گڑھی ہوئی تو نہیں ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ یہ عمل واجب اور ضروری ہے یا فرض ہے؟ ہم بھی تو اسی روایت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں یہ عمل مستحب اور بہتر ہے. یعنی کوئی کر لے تو اچھا ہے، نہیں کرے گا تو اس کا وضو تب بھی ہو جائے گا. لیکن اب اس کا فائدہ سنیے. اب وہاں پہ کچھ لوگ وضو کر رہے تھے، جرمن کا دماغ کا ڈاکٹر دیکھ رہا تھا. اس نے کہا یہ بتائیے آپ لوگ آئے کہاں سے ہیں؟ کہنے لگے پاکستان سے. کہنے لگے پاکستان میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پاگل خانے بھائی اب کتنے ہیں تو ہم کو نہیں پتا ہے لیکن 2-4 شاید ہو، ہم لوگ جانتے بھی نہیں ٹھیک سے. بھائی ہمارے اور آپ کے یہاں بھی پاگل خانے کیا ہو کوئی بتا سکتا ہے؟ الحمدللہ ضرورت ہی نہیں پڑتی. اللہ نہ کرے کسی کو پڑے، اللہ نہ کرے کبھی کسی کو پڑے. تو شاید 10, 20, 50, 100 جو بھی ہو. تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے یہاں اتنے کم ہیں کہ پتہ ہی نہیں آپ لوگوں کو. کہا بھائی اگر 2, 4, 10 ہوں گے تو ہوں گے کہیں پہ، ہم لوگ کیا جانے. کہا یہاں تو گلی گلی پاگل خانے ہیں. پھر اس نے کہا کہ اس پاگلوں کے علاج میں ایک چیز ہمیں اور آپ کو جو بتائی جاتی ہے ڈاکٹری لائن سے وہ یہ ہے یہاں گردن کا تھوڑا سا مساج کرنا، ہلکا سا پانی لے کر کے اس گردن پہ لگانا اور تھوڑا سا ہلکا سا رگڑنا. تو اس کا علاج یہ بتایا گیا. اور ہم نے دیکھا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے. کہا وضو. کہا اس میں آپ لوگ کر رہے ہیں. اب جو 5 مرتبہ یہ کرے گا تو وہ انشاءاللہ دماغ کے بیماریوں سے محفوظ رہے گا. اس لیے ہم نے آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ کے یہاں پاگل خانے کتنے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. اور ہمارے یہاں تو دنیا بھر کے پاگل خانے ہیں اور پاگل خانے سب بھرے پڑے ہیں. جس کو دیکھو ڈپریشن کا شکار ہے، جس کو دیکھو ٹینشن الائز دوائیں کھا رہا ہے، جس کو دیکھو نیند نہیں آ رہی ہے، جس کو دیکھو خودکشی کی کوشش کر رہا ہے. اچھے پیسے والے جا کر کے پنکھے میں لٹک جا رہے ہیں. سعید انور سابق پاکستانی کرکٹر آسٹریلیا ان کی جماعت گئی تھی تو یہ کہنے لگے کہ وہاں کا بہت بڑا پیسے والا تھا اور گائیکار اس ٹائپ کا تھا. تو ہم نے سوچا کہ کل اس سے ملاقات کریں گے اور اس کو کچھ اسلام کی اور ایمان کی بات سکھائی جائے اور دعوت دی جائے، ہو سکتا ہے کچھ اثر کر جائے. اب بڑے لوگ تھے، پیسے والے، تعلقات تھے، پہلے سے کرکٹر تھے، سابق کرکٹر، تو اسی لیے سوچا تھا کہ اس سے ملیں گے. کہنے لگے جب کل کو ہم لوگ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ رات وہ پنکھے میں لٹک کر کے مر گیا. اب بتائیے اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ پیسے کی کمی تھی کوئی؟ شہرت کی کوئی کمی تھی؟ فالوورز کی کمی تھی؟ ابھی 2 مہینے پہلے عراق کی سب سے بڑی ٹک ٹاکر جس کے 40 لاکھ فالوورز تھے اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی تھی اور اربوں میں وہ کھیل رہی تھی، جا کر کے خودکشی کر لیا. کون سی مجبوری پیش آ گئی تھی؟ کون سی وہ کسک اور بے چینی ہے جو ان کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر رہی ہے؟ اور ہمارا اور آپ کا المیہ یہ ہے کہ ہم انہی کو فالو کر کے اور انہی کے پیچھے چل کر کے چاہتے ہیں کہ سکون حاصل کریں اور اطمینان حاصل کریں. ان کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشا موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض
یہ تو تاریکی در تاریکی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے سکون اور اطمینان کیا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جو ان کو سکون دیتے، ہم اور آپ جو ان کے اطمینان سکھاتے، ہم اور آپ جو ان کو تہذیب بتاتے، ہم اور آپ جو ان کو تمدن سکھاتے، ہم اور آپ جو ان کو لائن دیتے، ہم اور آپ جو ان کو طریقہ بتاتے، اطمینان کہاں ہے، سکون کہاں ہے، راحت کہاں ہے، چین کہاں ہے، اس کسٹ کا، اس انتشار کا، اس بیماری کا، اس بے چینی کا، اس ابتعاد کا علاج ہمارے پاس ہے۔ لیکن ہم نے تو اپنے سب کچھ خیر بات کہہ کر کے غیروں کا دامن تھاما ہے، ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کے چکر میں پڑے ہو، یہ تاریکیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ تمہیں راستہ کہاں سے بتائیں گے اور دکھائیں گے؟ تمہارا راستہ تمہارے پاس ہے، تمہارا راستہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا راستہ قرآن کی شکل میں تمہارے گھروں کی زینت بنا ہوا ہے اور الماریوں کی زینت بنا ہوا ہے، جس سے تمہارے بڑے اور بوڑھے تک ناواقف ہیں، جس سے رمضان میں کھولا اور پڑھا جاتا ہے، اور کوئی مرنے لگتا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو تعویذ بنا کر کے اسے پہنا دیا جاتا ہے، لیکن نہ اس کی تم تلاوت کرتے ہو، نہ اسے پڑھتے ہو، نہ اسے سمجھتے ہو، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو، پھر تمہیں چین اور اطمینان اور سکون اور راحت کہاں سے ملے گی؟ یہ راحت کے ذرائع تھے جسے تم نے ترک کیا ہوا ہے، یہ کسٹ ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ جو پریشانی ہے، اس سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ پلٹ اور دین اور اسلام کی طرف۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے کبھی کہا تھا پہلے ہی صدی میں، لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری فرد کی اصلاح، اس امت کے آخری فرد کی نجات، اس امت کے آخری فرد کو راحت، اس امت کے آخری فرد کو بھی اطمینان اور چین اور سکون کی دولت اگر کہیں مل سکتی ہے تو یہ راہوں پہ چل کے ملے گی جس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چلے تھے۔ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور مشکل یہ ہے کہ ہم اور آپ اس طریقے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے بڑے اور بوڑھے اس طریقے کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے بڑے اور بوڑھے اس لائن کو اپنانے کے لیے تیار نہیں جس لائن میں رب نے سکون اور اطمینان کی دولت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں 13ویں پارے میں کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سنو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کو چین ملتا ہے، سنو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سنو رب کو پکارنے ہی میں دلوں کو راحت ملتی ہے۔ اب یہاں ہم اور آپ راحت تلاش کر رہے ہیں کسی بلڈنگ میں، ہم اور آپ راحت تلاش کر رہے ہیں اے سی کے مکانوں میں، ہم اور آپ راحت تلاش کر رہے ہیں اے سی کاروں میں، ہم اور آپ راحت تلاش کر رہے ہیں ان اسباب ظاہرہ کے ذریعہ۔ یقیناً یہ اسباب راحت کے ہیں، لیکن یہ راحت تبھی میسر ہوتی ہے جب میرا رب دیتا ہے، اور میرا رب تبھی دیتا ہے جب اس سے لو لگایا جاتا ہے، میرا رب تبھی دیتا ہے جب اس کے سامنے جھکا جاتا ہے، میرا رب تبھی نوازتا ہے جب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، میرا رب تبھی دیتا ہے جب اس کے سامنے جا کر کے اسے پکارا جاتا ہے۔ اور ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ 10 منٹ کے لیے جو ہمیں اور آپ کو رب پکار رہا ہے تو وہ بھی ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ ایک طرف حی علی الصلاۃ کی آواز گونج رہی ہے اور دوسری طرف حی علی الفلاح کی آواز گونج رہی ہے اور ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن مجال کیا ہے کہ وہ کان سے گھس کر کے دماغ میں جائے اور ہمیں اور آپ کو متاثر کرے اور ذہن و دماغ میں جا کر کے یہ اپیل کرے کہ مؤذن نہیں پکار رہا ہے بلکہ رب پکار رہا ہے۔ اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب ہمارے ینگسٹر اور ہماری نئی جنریشن یہ موبائل لے کر کے
मस्जिद की सीढ़ियों पर चलाते रहते हैं बैठ करके और गेम खेलते रहते हैं, और जैसे ही अजान की आवाज सुनते हैं तो बजाय मस्जिद में आने के वहां से खसकना शुरू होते हैं और भागना शुरू होते हैं। ये तरीका तो हमारा और आपका नहीं है, ये तरीका तो किसी मुसलमान का नहीं है और नहीं होना चाहिए। ये तरीका तो हमारे नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान का बयान किया हुआ है कि जब अजान होती है तो वजू तोड़ते हुए वो भागता है, और जहां तक अजान की आवाज जाती है वहां तक वो भागने की कोशिश करता है। ये तरीका रब ने मेरे नबी ने शैतान का बताया है, और ये तरीका अब कौन इख्तियार कर रहा है? हम इख्तियार कर रहे हैं। ये तरीका कौन इख्तियार कर रहा है? हमारे यंगस्टर इख्तियार कर रहे हैं। ये तरीका कौन इख्तियार कर रहा है? हमारे नौजवान इख्तियार कर रहे हैं। ये हकीकत है और रियलिटी है एकदम से। आप कभी भी देख लीजिए कि मस्जिद की सीढ़ियों पे, उसके चबूतरे पे बहुत से हमारे नौजवान इस तरह के मोबाइल चलाते हुए मिल जाएंगे, और जब अजान होगी तो पता चला कि वहां से धीरे से खसक लेंगे, फिर लौट करके आने वाले नहीं है, और उसके बाद कहेंगे कि मौलाना जरा ये बताइए कि सुकून नहीं रहता है, सुकून कैसे हासिल होगा? इत्मीनान नहीं रहता, इत्मीनान कैसे मिलेगा? अगर सुकून और इत्मीनान चाहते हैं तो फिर रब हकीकी की तरफ लौट करके आना पड़ेगा। इन गुनाहों से और इन तरीकों से कभी न सुकून किसी को मिला है और न मिल सकता है। गुनाहों से सुकून पाता तो पागल क्यों कहा जाता? रब कहता है लौट करके आइए और पुकारिए हमें। रब कहता है लौट करके आइए और पढ़िए हमारी किताब। रब कहता है लौट करके आइए और हमारे सामने गिरिए और जारी कीजिए। लेकिन छोटे से लेकर के बड़े तक, और बड़े से लेकर के बूढ़े तक, और बूढ़े से लेकर के हमारी माँ तक, और माँ से लेकर के हमारी बहनों तक, और बहनों से लेकर के हमारे गार्जियन और पेरेंट्स तक, सबकी हालत एक जैसी होती चली जा रही है। 24 घंटे क्या है? वही मोबाइल है। 24 घंटे क्या है? वही मैसेजेस है। 24 घंटे क्या है? वही मोबाइल का देखना और सुनना है। और अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मौलाना सीरियल देखना जायज है कि नाजायज है? अब सीरियल और वो भी जायज, सीरियल वो भी जायज, ये तो ऐसे ही हो गया। चुटकुला सुन लीजिए और आपको उसमें इलाज भी है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे यहाँ करीब का एक लड़का है, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, तो फिल्मी दुनिया में कुछ काम करने लगा, तो कई लोगों ने उसको लानतान किया कि भाई ये तो गलत काम है, ये तो हरामकारी है, ये तो हरामखोरी है और ये हराम पैसा होगा। तो हमारे छोटे भाई से उसकी मुलाकात हो गई। अब हम लोगों से थोड़ा सा उस गाँव में हम कई मरतबा बयान के लिए गए तो ताल्लुकात थोड़ा सा है, तो कहने लगा कि आपका क्या ख्याल है? वो फिल्म में काम कर रहा है। तो हमारे छोटे भाई ने कहा अरे इसमें ख्याल की कौन सी बात है, इसमें ख्याल की कौन सी बात है, ये एकदम सरासर गलत है, इसमें कौन सी दो राय है? तो कहा है इन्हें फिल्में सुन्नत के मुताबिक बनाई। अब समझ में नहीं आ रहा है उसके इस जुमले पे हंसू की रो, अब समझ में नहीं आ रहा है कि मातम करूं कि क्या करूं। क्या कह रहा है? फिल्मियां सुन्नत के मुताबिक बनाई। बताइए, यही हाल हमारा और आपका हो गया है कि हम और आप फिल्म देखते हैं और उसके बाद पूछते हैं देखना दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है। भाई फिल्म फिल्म है, ड्रामा ड्रामा है, वो कभी हकीकत नहीं हो सकता है, और ड्रामे से कभी किसी की इस्लाह नहीं हो सकती है, और ड्रामे के जरिए से कभी के किसी दिल की इस्लाह न हुई है न हो सकती है। इसके बारे में ये जो सोच लिया गया और समझ लिया गया कि इसके जरिए से हमारी और आपकी दुनिया का या दीन का कोई फायदा हो जाएगा, या हमारे और आपके अखलाक संवर जाएंगे। अफसोस इस बात का है कि हमारी नानी भी यही कर रही है और दादी भी यही कर रही है। अफसोस इस बात का है कि हमारा नाना भी यही कर रहा है, हमारे दादा भी यही कर रहे हैं। अगर ये हमारे एंसेस्टर कर रहे होते तो हम कहते हैं कि सिर्फ नौजवान कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि हमारी वो नानी और दादी, हमारे वो नाना और दादा, हमारे वो बड़े और बूढ़े, हमारे वो लोग जिनके पांव आज कब्रिस्तान में पहुंच रहे हैं, जिनके पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं और कब्र में पैर लटका हुआ है, वो भी दिन रात इसलिए अपने पतवा से कह करके और नतिया से कह करके तनी सीरियल लगाओ, तनी वो सीरियल लगाओ, तनी वाला चलाओ, तनी वो वाला चलाओ,
दिखता नहीं है चाची को, अब चश्मा लगा करके अपने पोते से चलवाती है और देखती है। अफसोस इस बात का है वो हमारी बूढ़ी माएं और बहनें जिन्हें मुसल्ले की जीनत होना चाहिए था, और जिनके हाथों में तस्बीह होनी चाहिए थी, और जिनके सामने अगर खुला हो तो कुरान मुकद्दस खुला होना चाहिए था। जिसको हमने देखा अपनी नानी को भी, अपनी दादी को भी, अपने नाना को भी, अपने दादा को भी, ये चारों लोगों में से कोई हाफिज नहीं था। न मेरी नानी हाफिजा थी, न मेरे नाना मरहूम मुफ्ती हनीफ साहब हाफिज थे, न मेरे दादा मरहूम मौलाना अब्दुल हलीम साहब हाफिज थे, न मेरी दादी मरहूम हाफिज थी। चारों में से कोई हाफिज नहीं था, ना हाफिजा थी। लेकिन इतनी कसरत से तिलावत करते थे, इतनी कसरत से तिलावत करते थे कि दादा रहमतुल्लाह अलैह का हाल ये था कि अगर तरावी में कोई लुकमा देने वाला हाफिज भी गड़बड़ हो जाता था तो अक्सर दादा रहमतुल्लाह अलैह टोक देते थे। इतनी कसरत से तिलावत करते थे। और दादी मरहुमा सिर्फ अम्मा पारा पढ़े हुए थी, ये भी सुन लीजिए गौर से, खास तौर से हमारी माएं और बहनें और बूढ़ी दादी और नानी और हमारे दादा लोग सुन ले माजरत के साथ। हमारी दादी मरहुमा सिर्फ अम्मा पारा पढ़े थी। वालिद साहब वगैरह ने उनको बहुत सिखाया, दूसरी सूरतें और दूसरे पारे, लेकिन उनकी जुबान पे चढ़ता नहीं था। लेकिन वही एक अम्मा पारा 24 घंटे में इतना पढ़ती थी कि कभी कभी ये खत्म हो जाता था, पूरा 30 पारे के बराबर हो जाता था, इतनी तिलावत करती थी। और आज उसका फायदा ये है कि उनके खानदान में कम से कम 50 हाफिज हैं, कम से कम 50 हाफिज। मैं कम बता रहा हूं, ज्यादा है इससे, कम से कम 50 हाफिज। ऑलरेडी वहीं हम और हमारे भाई और भतीजे मिला करके 25 तो हम लोग घरे पे हैं, जिसमें से कई एक मौलवी है और ज्यादातर हाफाज कराम है। और ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ नाम के हाफिज जो अक्सर तरावी सुनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 25 सालों से तो मैं ही सुना रहा हूं। तो ये उनकी तिलावत की बरकत थी, ये उनके कुरान से लगाव की बरकत थी, ये उनके दीनदारी की बरकत थी कि आज उनकी नस्लों में दीन मुंतकिल होता चला जा रहा है। और हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी वहां दीन से लगे हैं सुकून और इत्मीनान में हैं और राहत की चैन की सांस ले रहे हैं। और जितने भी खानदान के वहां मरकज से कटे हुए हैं, न किसी का दीन सही है और न किसी की दुनिया सही है। बड़े अफसोस का मकाम है, देखता हूं ऐसे लोगों को तो बड़ी तरस आती है, जो हमारे खानदान के ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीन को खैरबाद कह दिया है। जब उनसे मुलाकात होती है तो देख करके बहुत तरस आती है। एक तो ये कि उनके पास दीन नहीं, और दूसरे कि दुनिया भी कुछ नहीं है। चलो अगर दीन नहीं था तो दुनिया ही कमा के दिखाती होते, वो चीज भी उनके पास नहीं है, बहुत तरस आती है। अभी एक जहाँ जनाजे में गए थे तो हमारी अहलिया ने फोन किया घर में से कि एक खातून है, मिलना चाहती। हमने कहा भाई यहाँ कौन खातून मिलने के लिए आ गई। तो हम दरवाजे पे गए तो देखा दूर की हमारे वो रिश्तेदार लग रही है, मिल के फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी वो फलाने हैं तो वहां है तो वो बटुआ हुआ है। 10 साल से उनका लड़का माँ से मिलने के लिए नहीं आया, 10 साल से। और माँ माँ होती है, क्या कलेजा माँ का होता है। 10 साल से मिलने नहीं आया, 4 साल से बाहर था, बीमार हो के आया है, बचने की हालत नहीं लग रही, अब तब में है। और उसका तस्करा करके फूट फूट के रोई और कहने लगी बबुआ मोरा बेटवा है, मोरा करेजवा पी रहा है, कैसों का सुकून मिल जाता है और ठीक हो जाता है, तरी दुआ करा दी है, मदरसे को कायदे से दुआ की है। अब मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, कुछ हूँ नहीं, बहुत से लोग बड़ा नेक समझते हैं, उसी एतबार से उन्होंने मुझसे भी कहा। मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ कि ये लोग जो दीन से बगावत किए हमारे खानदान के लोग हैं, इनका दीन भी गया और इनकी दुनिया भी गई। रहने के लिए किसी के पास ठीक से जगह नहीं है, सब छुपाने की ठीक से जगह नहीं है। और हालत ये है माँ और बेटे के ताल्लुकात इतने नाखुशगवार हैं, 10 साल से माँ बेटे के लिए तड़प रही है और बेटा माँ को अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार नहीं। और थोड़े से पैसे आए थे, दूसरी जगह घर बना करके अय्याशी करने लगा, नतीजा ये निकला अब अल्लाह ने इसे पकड़ लिया है और बज़ाहिर बचने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। माँ यहाँ फूट फूट करके रो रही है और सोने से उठा करके उसको लाया गया, मुंबई अस्पताल में दाखिल किया गया है और लगता नहीं है कि अब बच पाएगा। क्या मिला हमें और आपको? ये मिला कि हमने दीन से दूरी अख्तियार करके अपनी जिंदगी अजीरन की और अपने माँ और बाप को भी हमने तकलीफ में डाला। अल्लाह ने कुरान में कहा था वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा। जो मेरे जिक्र से, जो मेरे कुरान से, जो मेरे नबी के तरीकों से, जो मेरे तरीकों से एराज करेगा, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, उसकी जिंदगी में अजीरन कर दूंगा। सब कुछ होने के बावजूद एक कसक में रहेगा, एक बेचैनी में रहेगा, एक उठापटक का शिकार रहेगा।
ہر کوئی کہے گا مولانا لاکھوں کی آمدنی ہے لیکن گھر میں برکت نہیں ہے، مولانا گھر 20 کا نہیں 40 کے کمرے ہیں، پورا محل بنا ہوا ہے لیکن سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی ہے، چھتا پہ لگتا ہے کوئی گھم گھم کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی چارپائی پکڑ کر کے کھینچ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی کسی کنارے سے کمرے سے کسی پیشے سے بہت کی آواز آ رہی ہے، کوئی یہاں تعویذ لے رہا ہے، کوئی وہاں تعویذ لے رہا ہے، کوئی وہاں لا کر کے کھیلے گال رہا ہے، کوئی وہاں لا کر کے ٹوٹی گال رہا ہے۔ ارے کھیلا ٹوٹی چھوڑیے، حافظ کو لا کر کے گال دیجیے تو بھی کچھ ہونے والا نہیں، اس لیے کہ سب سے بڑی جو تعویذ تھی یعنی قرآن مقدس، ہم نے اسے تاکوں کی زینت بنایا ہوا ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات تاکوں پہ سجانے کے یہ قرآن نہیں ہے۔ کاش اسے پڑھا جاتا، کاش اسے سمجھا جاتا، کاش اس پہ عمل کیا جاتا، کاش ہماری یہ مائیں، کاش ہماری یہ بہنیں، کاش ہمارے یہ بوڑھے، کاش ہمارے یہ گارجین، کاش ہمارے یہ پیرنٹ اسے اپنے سینے سے لگاتے اور اسے پڑھتے اور اسے کلام الہی سمجھتے۔ آج ان کے گھر میں نہ یہ شیطان ہوتے، نہ ان کے یہ سائے ہوتے، نہ یہ بے برکتی ہوتی، نہ یہ آفت ہوتی، نہ یہ بلا ہوتی، نہ انہیں تعویذ کی ضرورت پڑتی، نہ انہیں عامل کے پاس چکر لگانے کی ضرورت پڑتی۔ اور جو لوگ بھی ایک مرتبہ کسی بابا کے، کسی عامل کے، کسی جڑکنے کے چکر میں پڑتے ہیں، تجربہ یہ ہے پوری زندگی دوڑتے رہ جاتے ہیں، پھر انہیں نجات نہیں ملتی، پھر انہیں سکون نہیں ملتا۔ سکون کا ذریعہ رب نے نماز میں رکھا، سکون کا ذریعہ رب نے تلاوت میں رکھا، ایک نہیں سینکڑوں آیت میں رب نے فرمایا اگر نجات چاہیے، اگر سکون چاہیے، اگر اطمینان چاہیے، آ میرے در پہ اور آ کر کے مجھے پکار، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یہ اپنی اصلاح کا، عالم کی اصلاح کا، دنیا کی اصلاح کا، ارنب کی اصلاح کا، اور مولا کی اصلاح کا واحد نسخہ اور مختصر نسخہ ہے۔ رب کہہ رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے، اسے پڑھیے، اسے سمجھیے، اس سے لو لگائیے، اس کے احکام کو سیکھیے اور اس پہ عمل کیجیے۔ اب بہت سے بوڑھے، بہت سی بڑھیا، بہت سی لاڑی، بہت سی دادی یہ کہتی ہیں ہمیں آتا نہیں تو مولانا صاحب کیا کریں؟ میں کہتا ہوں آتا نہیں تو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اس بڑھاپے میں اگر موبائل سیکھا جا سکتا ہے، اس بڑھاپے میں اگر اپنے ناتی سے اور پوتے سے کہا جا سکتا ہے کہ بیٹا موبائل سکھا دے، تو اپنے ناتی اور پوتے سے یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بیٹا قرآن پڑھنا سکھا دے، بیٹا تلاوت کا طریقہ سکھا دے؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قبر میں پیر لڑتا ہے، موبائل چلانا سیکھ رہا ہے اور بڑھیا سیکھ رہی ہے، لیکن یہ توفیق نہیں ہے کہ تلاوت سیکھی جائے، یہ توفیق نہیں کہ کلمہ سیکھا جائے، یہ توفیق نہیں کہ ذکر سیکھا جائے، یہ توفیق نہیں کہ کلمہ اور درست سیکھ کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سواری جائے اور اپنے لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں بنائی جائے۔ کل کی مائیں، کل کی بہنیں، کل کی دادی، کل کی نانی، کل کا دادا، کل کا نانا، ان کی حالت یہ ہوتی تھی نماز کے پابند ہیں، تلاوت کے پابند ہیں، کبھی تسبیح ہے، کبھی دعا ہے، کبھی رب کے سامنے حضوری ہے، کبھی دعا مانگ رہی ہے اپنے لیے، آل اولاد کے لیے، ناتی پوتا کے لیے، گھر والوں کے لیے، ماحول کے لیے۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے علاقہ کا علاقہ بچا رہتا تھا۔ میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے، میں کسی علاقے میں عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیتا ہوں، میرا فیصلہ ہوتا ہے اس علاقے کو قحط میں ڈالنا ہے، اس علاقے کو سیلاب میں ڈالنا ہے، اس علاقے میں تباہی اور بربادی لانی ہے، اس علاقے میں دشمنوں کو مسلط کرنا ہے۔ میرا عذاب چل چکا ہوتا ہے لیکن اس بستی میں کوئی ایک بندہ، کوئی ایک بندی اللہ کے خوف سے رونے والا ہوتا ہے، اس کے آنسوؤں کی برکت سے میں عذاب ہٹا دیتا ہوں، عذاب واپس کر دیتا ہوں۔ آج ہماری ماں کے، آج ہماری بہنوں کے یہ آنسو رب کے سامنے کیوں نہیں گرتے؟ اسے کیوں نہیں
لیے پکارتے اور اپنی آل اولاد کے اپنے گھر والوں کے بھلائیاں وہ کیوں نہیں چاہتے؟ یہ تو بڑے اور بوڑھوں کا حال ہے اور ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے، وہی گانا سنتے، وہی سیریل دیکھتے، وہی موبائل دیکھتے، وہی ٹی وی دیکھتے، ان کی رات ہوتی ہے، نئی نئی دعا یاد ہے، نئی نئی آیت الکرسی یاد ہے، نہ سورہ فلق پڑھتے ہیں، نہ سورہ ناس پڑھتے ہیں، نہ بستر پہ جاتے ہوئے کلمہ ہے، نہ درود ہے، نہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے ہوئے جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے گھر والوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ لگا دیا جاتا ہے رب کی طرف سے، پوری رات حفاظت کرتا ہے۔ ہم میں کون ہے جو آیت الکرسی کا ورد کر کے سوتا ہے؟ وہی موبائل چلاتے چلاتے نیند آتی ہے اور اٹھنے کے بعد دعا پڑھنے سے پہلے اٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے کسی نے میسج تو نہیں کیا، فیس بک پہ کسی نے کچھ شیئر تو نہیں کیا، انسٹاگرام پہ کسی نے کچھ بھیجا تو نہیں، ٹویٹر پہ کسی نے کچھ پوسٹ تو نہیں کیا۔ یہ ہماری راتیں ہیں، یہ ہمارے دن ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے تباہی مول لے رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شاید آپ نے سنی ہوگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کا مال آیا تھا، اس کی حفاظت کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نگرانی پہ لگایا ہوا تھا۔ کہتے وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ اموال رمضان، اور زکوٰۃ جو آئے تھے رمضان میں مال زکوٰۃ کا آیا تھا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیکھ ریکھ پر حضرت ابو ہریرہ کو متعین کیا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی، کہتے رات میں حفاظت کر رہا تھا، دیکھا ایک چور آیا جھولا لے کر کے جلدی اور آیا حسایات جبڑ بھرنا شروع کیا اور جھولے میں پکڑا دوڑا کر کے۔ ہم نے کہا یہ چچا یہ کیا ہو رہا ہے؟ قسم کھانے لگا بہت فقیر ہوں، بہت پریشان ہوں، بال بچے بہت ہیں، اس لیے مجھے چھوڑ دیا جائے۔ کہتے مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اب وہاں تو سب سیٹلائٹ سسٹم تھا، بتائے بغیر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو جاتی تھی، اللہ پہلے ہی مطلع کر دیتا تھا۔ آقا جب نماز سے فجر کی فارغ ہوئے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور پوچھا ما فعل اسیرو کا، تمہارا رات والا قیدی کہاں گیا؟ کہتے ہیں ارے میں نے کہا آپ کو پتا ہے؟ آپ نے فرمایا رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پکڑ تو لیا تھا لیکن وہ کہنے لگا کہ بہت پریشان ہوں، بڑی دقت ہے، بال بچے بہت ہیں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا ہے، وہ آج رات میں پھر آئے گا۔ تو میں نے کہا جب آقا نے کہہ دیا کہ رات میں پھر آئے گا تو پکی بات آئے گا۔ میں نے بھی ہاتھ لگا کر کے بیٹھ لیا، دیکھتا ہوں کب آتا ہے۔ آیا پھر جھولا لے کر کے جلدی بھرنا شروع کیا، میں پھر دوڑا پکڑ لیا۔ اب پھر وہ قسم کھانے لگا بہت دقت میں ہوں، بڑے پریشانی میں۔ میں نے کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگا ایک مرتبہ اور چھوڑ دیجیے، بہت دقت ہے، بہت پریشانی، ورنہ نہ آتا، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح کے نماز کے بعد پھر آقا نے طلب کیا، چور کہاں گیا؟ بڑا گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے کہہ رہا تھا، آج پھر ترس آ گئے، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ آقا نے فرمایا کہ دیکھو وہ پھر آئے گا، جھوٹا ہے وہ، آج پھر آئے گا۔ کہتے ہیں میں پھر بیٹھا رہا، دیکھا پھر کچھ رات گزری، پھر پہنچا وہ اور جلدی گلا بھرنا شروع کیا۔ میں نے پھر پکڑا، میں نے کہا آج تو نہیں چھوڑنا ہے۔ کہنے لگا ارے بہت فقیر محتاج علی عائلۃ، بڑے بال بچے ہیں، بڑی دقت ہے، بہت پریشانی میں ہو۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے۔ کہنے لگا اچھا چھوڑ دو، کچھ کلمات سکھاؤں گا، اگر وہ تم پڑھ لو گے پوری رات اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں نے کہا اس سے اچھی کون سی بات ہے؟ جلدی سے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا جب رات میں بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور جب تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو پھر پوری رات اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ بخاری وغیرہ میں سمیع روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، چلو اس کو چھوڑنے کا ایک فائدہ ملا کہ اتنی بڑی بات مجھے معلوم ہو گئی۔ صبح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، فرمایا کیا ہوا ابو ہریرہ؟ کہنے لگے آیا تھا پکڑا تھا۔ کہا پھر کیوں چھوڑ دیا؟ کہا اس نے کہا کہ چھوڑ دیجئے، کچھ کلمات آپ کو سکھائیں گے جو آپ کو بہت فائدہ دیں گے،
اور آپ کی حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، آپ کی رات بھر حفاظت کرتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا پھر اس نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے کہا، اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، رات بھر آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ کذوب وقد صدق، ہے تو یہ بڑا جھوٹا لیکن تم سے بھی بات اس نے کہی پکا ایک دم سچ کہی ہے، ایک دم سچی بات کہی ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لو گے پوری رات تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی۔ پھر فرمائے 3 دن سے جو آ رہا تھا، یہ جس کو تم پکڑ رہے تھے، چھوڑ رہے تھے، یہ کون تھا تمہیں پتا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا شیطان تھا۔ یہ کون تھا؟ شیطان تھا جو جھوٹا پکا، لیکن تمہیں اس نے سچ بتا دیا ہے۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں جو رات میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، وہی گانا سنتے ہوئے، وہی موبائل چلاتے ہوئے؟ کیا نوجوانوں کبھی یہ نہیں سوچتے ہو کہ کتنے سوئے تو آج تک اٹھے ہی نہیں، کتنے بستر پہ گئے تو انہیں آج تک اٹھنا نصیب نہیں ہوا؟ اب قیامت کی صبح ہی اٹھیں گے، اور بہت سے ہمارے نوجوان جو بیڈ پہ جاتے ہیں تو گانا ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں، فلم ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں، اسی حالت میں وہ سوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں ہماری آپ کی موت آ گئی، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ گانا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، ہم یہاں قبر میں ہیں، فلم ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے اور ہم کہاں ہیں؟ قبر میں ہیں۔ فلم ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، ہم کہاں ہیں؟ نہلائے جا رہے ہیں، ہمیں غسل دیا جا رہا ہے، ہمیں کفنایا جا رہا ہے، اور ہمارے موبائل میں فلم ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے۔ یہ مصیبت ہم کیوں پال رہے ہیں؟ اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے اندر جو بے چینی ہے، جو کسک ہے، اس کو ہم چاہتے ہیں گناہوں سے دور کریں، وہ تبھی دور ہوگی جب ان گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العزت سے یہ لگائی جائے گی۔ کبھی ہمارا نوجوان راتوں میں اٹھ کر کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا، کبھی ہمارا نوجوان تہجد میں اٹھ کر کے اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ماحول کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی کے لیے اللہ سے گڑگڑایا کرتا تھا، اور کہیں کونے اندرے میں مسجد میں جا کر کے اللہ سے دعا لگا کر کے سکون کی دولت پاتا تھا۔ آج 3 بجے ہمارا نوجوان کسی گرل فرینڈ کو اور ہماری بہن کسی بوائے فرینڈ کو میسج کر رہی ہوتی ہے، نہ اللہ سے کوئی تعلق، نہ اس کے رسول سے کوئی تعلق۔ کبھی ہمارے نوجوانوں کے جیب میں مسواک ہوتی تھی اور تسبیح ہوتی تھی، کسی کنارے میں ہوتا، تسبیح لے کر کے پڑھنا شروع کر دیتا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے جیب میں ڈبل موبائل ہے، تسبیح نکل گئی ہے اور یہاں سے مسواک اچھل گئی ہے، اور بوڑھے کی بھی حالت یہ ہے کہ اس کے جیب میں اب درود کی کتاب نہیں، اب تسبیح نہیں، اب ہاتھوں میں ہر دم موبائل ہے اور نیٹ کی دنیا ہے، اور 1.5 GB جو ہمیں اور آپ کو ملتی ہے پورے 24 گھنٹوں میں اسے ختم کرنے کی فکر میں ہمیں اور آپ کو تباہی اور بربادی کے اس دہانے پہ لا کر کے کھڑا کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ لوگوں کو سور اور بندر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھیں گے؟ آقا نے فرمایا نعم یصلون ویصومون ویحجون، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے۔ اے اللہ کے حبیب پھر ایسا کیوں کیا جائے گا؟ آقا نے فرمایا اتخذوا القینات والمعازف، گانے بجانے والے کو، ڈانس کرنے والے کو، ڈانسر کو سنبھال کر کے رکھیں گے، اپنے جیب میں، اپنے موبائل میں، کہیں دنیا میں رکھیں گے، رات اسی عادت میں گزاریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا صبح اٹھیں گے کسی کی شکل سور جیسی بنا دی جائے گی، کسی کی بندر جیسی بنا دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نوجوانوں یہ غلط راہ کیوں چنے ہو؟ صحیح راہ پہ آؤ، پلٹ کر کے اس راہ پہ لٹاؤ، دیکھو پھر ہمارے دین کی اور دنیا کی کیسے صحیح ہوتا ہے۔ اور ہمارے بڑے، ہمارے بوڑھے جو گارجین ہیں، جو پیرنٹس ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو بیٹھ کر کے اپنی اولاد کو صرف کوستے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، ان سے میں کہوں گا یہ کوسنا ہماری نسلوں کے لیے کوئی حل نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے دعائیں مانگیے۔ علامہ عبد الوہاب
شعرانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے آل اولاد کی صلاح کے لیے دعا سے بڑھ کر کے کوئی وظیفہ نہیں ہے، لیکن کون ہے ہمارا دادا، کون ہے ہمارا نانا، کون ہے ہمارے بڑے، کون ہے بوڑھے جو آل اولاد کے لیے بیٹھ کر کے ہم سے دکھلاتے ہوں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہوں۔ کوسنا سب جانتے ہیں، برائی کرنا سب جانتے ہیں، ادھر ادھر جا کر کے اپنی آل اولاد کی برائی کرتے ہیں۔ تجربہ یہ ہے وہ بچوں کو اور بغاوت پہ مجبور کرتے ہیں، بچے ان سے اور دور جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ موقع دیکھیے، ان کو پیار سے سمجھائیے، پیار سے سمجھائیے، دعا سے سمجھائیے اور نہ بولیں، رب کے سامنے جائیے، اس سے دعا مانگیے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں ہتھیار رکھنے پہ پابندی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں جہاد کی تیاری سے پابند کر دیا گیا، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا آپ کے نماز میں بھی پابندی ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا دعا مانگنے میں بھی پابندی ہے؟ میرا نبی تو کہہ رہا ہے دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہم یہ کتنے ہیں جو اپنے لیے یا اولاد کے لیے دعاؤں میں جا کر کے اللہ سے مانگتے ہو، جبکہ میرا نبی کہہ رہا ہے، علماء لکھ رہے ہیں کہ دعا سے مؤثر کوئی وظیفہ نہیں، کوئی ہتھیار نہیں۔ اس لیے ہمارے بڑے اور بوڑھے بیٹھ کر کے کوسے نہیں، برائی نہ کرے، بلکہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اور ہمارے نوجوان کی نماز، تلاوت اور ذکر کا اور صبح اٹھنے کا معمول بنائے اور اللہ سے اللہ لگائے اور کاروبار میں دلچسپی لے، پوریا میں بیٹھ کر کے، چوراہے میں بیٹھ کر کے ادھر ادھر ٹائم نہ پاس کریں، اپنے لوگوں کی بیٹھ کر کے برائیاں نہ کریں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے ایک ٹھیلا لگائیے اور لگا کر کے 4 پیسے حلال کمائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حلال کمائی کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، حلال رزق لے کر کے آتا ہے، کل قیامت میں اگر کوئی اس نیت سے کماتا ہے ہم اپنی عزت بچائیں، آل اولاد کو کھلائیں، اپنے گھر والوں کے کام آئے، رشتے داروں کے کام آئے، کوئی غریب ہو، کوئی نادار ہو، کوئی محتاج ہو، ہم اسے کھلائیں اور کھلائیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کاشف کل قیامت میں آئے گا، اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح سے چمکتا ہوا ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں بیٹھ بیٹھ کر کے اپنی جوانی ادھر ادھر بیکار مت کرو، ادھر دین پکڑو، ادھر دنیا کا کوئی نہ کوئی کاروبار کر لو، انشاءاللہ تعالی دین بھی صحیح رہے گا اور دنیا بھی صحیح رہے گی، آخرت بھی سنورے گی اور آنند اور رونا پورا علاقہ سنور جائے گا۔ اور مولا والو ارند والو میں تم سے عزت کی بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تم سے اپنی عزت کروانے نہیں آیا ہوں، میں تم سے اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم مجھے کچھ ہدیہ اور تحفہ دے دو، میں یہاں میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ پلاؤ، میں تم سے اپنے درد دل کو بیان کرنے اور کہنے کے لیے آیا تھا۔ کل تری تھے جس نے علاقے کو پلٹ کر کے رکھ دیا تھا، 17 سال میں، 18 سال میں، 20 سال میں، 22 سال میں تم نے پوری دنیا کے نقشے کو پلٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے محمود ثقفی کو حجاز میں علاقے سے 20 سال کی عمر میں ہندوستان میں بھیجا، جس نے ہندوستان کا نقشہ پلٹ دیا۔ آج تک ہندوستان میں ہمارا اللہ اللہ کر رہے ہیں اور ہماری تعداد 20 کروڑ کے قریب بتلائی جاتی ہے۔ ایک آیا اور پلٹ کر کے چلا گیا اور 20 کروڑ ہیں پلٹے پڑے ہوئے ہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی حیثیت کو پہچانا نہیں اور اپنے سراج سے ہم نے بولنے کی مرکز سے کوشش نہیں کی۔ جس روز ہمارا نوجوان اپنی اہمیت جان لے گا، اپنی حیثیت پہچان لے گا اور نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنانے گا، انشاءاللہ تعالی ارنگ مولا کل ہی پورے علاقے کا مقصد بچایا ہوگا۔ اللہ ان چند باتوں پہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، بہت سی باتیں بھی باقی ہیں اور بہت سا درد دل بھی باقی ہے، پھر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی کریں گے۔